يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو مجھے تو منع کر دیا گیا ہے ان کی عبادت کرنے سے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. قل لا اتبع اہواءکم، ان سے کہو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا. قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین. کہہ دو کہ میں تو تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، ایسا کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل نہیں رہوں گا. یعنی اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یعنی کہ چلو اب کام نکالنا ہے تو تھوڑا سا ان کو خوش کر کے اور ایک آدھ کوئی نہ کچھ حرکت جو ہے وہ بتوں کے لیے کر کے ان کو راضی کر لیا جائے تاکہ وہ میرا ساتھ دیں. عام طور پر کسی داعی کو جو ٹیمپٹیشنز آتی ہیں اس کا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہوتا، نہ وہ ذاتی مفاد کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ وہ ایک داعی ہے، پکارنے والا ہے، تو اس کی یہ خواہش تو بہرحال ہوتی ہے کہ ایکس وائی زی سارے جو ہیں وہ میرے پیروکار بنیں اور میری دعوت کو رسپونڈ کریں. تو یہ چیز جو ہے وہ داعی کے لیے ایک دھوکہ بن سکتی ہے، ٹریپ بن سکتی ہے. بالکل صاف صاف الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا ہے کہ ان سے کہو کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے ان کی عبادت کرنے سے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اور اگر میں نے ایسا کیا میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل نہیں رہوں گا. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بات جو ہے اس کو ایک اور اینگل سے کہا جا رہا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ میرا دین درست ہے، ایسا نہیں ہے. اعلان کر دو، بتا دو انی علی بینۃ من ربی، میں تو اپنے رب کی جانب سے بینہ پر ہوں. بین کہتے ہیں نا واضح کو، بینہ یہ لفظ جو ہے وہ آتا ہے واضح دلیل کے لیے. اب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور وحی سے پہلے بھی دو بنیادی چیزیں رکھی ہیں ہدایت کے لیے. ایک انسان کی کامن سینس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کی ہے. اگر انسان اس کامن سینس کو استعمال کرے تو وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا، لیکن انسان اس کامن سینس کو بھی استعمال کرنا چھوڑ دے پھر بڑی سے بڑی حماقت ہو سکتی ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں روح کی شکل میں ہدایت کا ایک چراغ روشن کیا ہے. اپنے ذرا انسان اپنے ڈیپ اندر جھانکے تو اس کو خیر اور شر کی ایک پہچان نظر آتی ہے. وہ ذرا اندر جھانکے گا، غور و فکر کرے گا تو اس نتیجے پر لازماً پہنچے گا کہ یہ سب کچھ جو میں اویل کر رہا ہوں اس دنیا میں یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے، نہ میں اس کا چلانے والا ہوں. یعنی ایک رائے جو ملحدین کی، ایتھسٹ کی رائے ہے وہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ بائی چانس بنا ہے. یہ بات کامن سینس کے خلاف ہے. کامن سینس کیا کہتی ہے کہ جب بھی کوئی موومنٹ بائی ایکسیڈنٹ ہوگی تو وہ موسٹلی کوئی الٹا سیدھا کام ہی کرے گی، ڈسٹرکشن کاز کرے گی. کوئی کنسٹرکٹیو کام کبھی بائی چانس ہو جائے، لیکن نہ ہر روز ہوتا ہے نہ ہر معاملے میں ہوتا ہے.
یعنی کوئی لاکھوں میں ایک جو ہے وہ ہوپ بائی ایکسیڈنٹ، لیکن اس سے کوئی سیدھا بھی ہو جائے کام، جیسے کہا جاتا محاورہ ہے پنجابی کا کہ کبڑے نو کسی نے لت ماری تو لگ سیدھا ہو گیا. تو لاکھ میں ایک چانس ہو سکتا ہے، لیکن ایک دفعہ ہوگا. اب ہر کبڑا جو ہے وہ کہیں میں لت مارو تو ظاہر ہے اس کی تو اور کمر جو ہے وہ خراب ہوگی. کوئی ایک آدھ دفعہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کنٹینیوسلی آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں اور زمین سے پودے پھوٹ رہے ہیں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی تخلیق کا نظام بنایا ہے، دس کین ناٹ بی این ایکسیڈنٹ. یعنی نہ مرد کے اندر جو اعضاء ہیں وہ بائی چانس بن سکتے ہیں، اور نہ عورت کی ساخت بائی چانس ہو سکتی ہے. یعنی آپ تصور تو کریں کہ کیا ایسا چانس ہو سکتا ہے کہ بائی چانس عورت کے جسم میں وہ بچے دانی بن گئی ہو. ایسے حادثات کبھی نہیں ہوا کرتے. یہ جب تک کوئی پیچھے پرسونیفائڈ بینگ نہ ہو، صرف کوئی طاقت نہیں، طاقت تو وہی نیچر ہو گئی، ایک پرسونیفائڈ بینگ نہ ہو کہ جس نے میرے لیے سب کچھ بنایا ہے، اس وقت تک ایسا نہیں ہو سکتا. تو انسان کو کامن سینس بھی یہی کہتا ہے، اور انسان اپنے گریبان میں جھانکتا ہے تو روشنی مل جاتی ہے کہ وہ کون ہے. وہ وہی ہے کہ جس کو میری روح نے دیکھا تھا، مشاہدہ کیا تھا. میرا رب ہر عیب سے پاک تھا، تمام خوبیوں کمالات والا تھا. تو پھر انسان کو یاد آ جاتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. ایک گندم کا دانہ انسان کھائے تو اگر واقعی وہ سمجھدار آدمی ہے تو وہ سوچے گا کہ یہ دانہ کہاں سے آیا. معلوم ہوگا کہ جی کھیت میں سے اگا. کس نے اگایا ہے؟ بویا تو کسان نے ہے، اگایا کس نے؟ کسان اگانے والا تو نہیں ہے، وہ تو صرف بیج بوتا ہے، لیکن بیج کو اگادا کون ہے؟ اٹ کین ناٹ بی این ایکسیڈنٹ. پھر یاد آ جائے گا کہ یہ سب کچھ، یہ بارشیں، یہ گندم کے دانے، یہ پھل، یہ انگور، یہ کیلے، یہ آم، یہ کسی نے میرے لیے اگائے ہیں، اور وہی میرا رب. اور جب وہی کی روشنی آ جاتی ہے تو وہی کی روشنی جو اس کے ساتھ ٹیلی کرتی ہے. یعنی جو نتائج میں نے اپنے غور و فکر سے، اپنی کامن سینس سے اخذ کیے تھے، وہی اس کی تائید کرتی ہے، تو پھر انسان اس کو آگے بڑھ کر قبول کرتا ہے. تو قل انی، انبیاء کرام کے لیے کیا ہے کہ یہ دوہری حجت ہوتی ہے. ایک تو وہ انسان ہونے کے ناطے خود بھی اس کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہیں بتاتا ہے کہ تم میرے پیغمبر ہو، اور ان کو کچھ مشاہدات کرواتا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی، اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائیں. تو یہ کیا ہے؟ پورا یقین ہوتا ہے اس کو، نبی کو، کہ میں ہٹ اینڈ ٹرائل سے کام نہیں لے رہا. میں بڑی سرٹینٹی کے ساتھ جو بھی بات سمجھتا ہوں وہ سمجھتا ہوں، اور اسی سرٹینٹی کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو حضور سے کہا گیا قل انی علی بینۃ من ربی، میں اپنی کہو کہ میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر ہوں. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، تم اس کو جھوٹا قرار دے رہے ہو، اور مجھ سے تقاضے الٹے سیدھے کر رہے ہو. ما عندی ما تستعجلون به، اور جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی عذاب، وہ میرے پاس نہیں ہے. اب دیکھیے سورت کے شروع سے اب یہ مضمون جو ہے وہ چلا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کے تقاضے ہو رہے ہیں. ایک تو ہمیں معجزہ دکھاؤ، اس معجزے کی کئی صورتیں ہیں. یعنی یہ مکے کی وادی سرسبز و شاداب ہو جائے، اور تم ہمارے سامنے آسمان پر خالی ہاتھ جاؤ، کتاب لے کے آؤ، یا فرشتہ ہمیں نظر آئے کہ آ رہا ہے. یہ سب اسی کانٹیکسٹ میں آپ پڑھیں گے تو بالکل واضح ہے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. ما عندی ما تستعجلون به، اب یہ کیا ہے؟ یہ عذاب مراد ہے اس سے، کہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. یہ کیا تھا کہ تم کہتے ہو عذاب آئے گا، آتا کیوں نہیں؟ ہم تو انکار کر رہے ہیں، لاؤ پھر عذاب. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہہ دو کہ میرے پاس جو تم مانگ رہے ہو وہ نہیں ہے. ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، میرا نہیں چلتا. یقص الحق، اور اللہ تعالی حق ہی بیان فرماتا ہے.
سچی بات بیان فرماتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اب اگلی بات جو ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے۔ پہلے تو کوڑا جواب ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ عذاب اگر آنا ہے تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، کب آئے گا، کیسے آئے گا، کہاں آئے گا، میرے پاس نہیں ہے۔ اب اگلی بات کیا کہ جا رہی ہے کہ فرض کیجیے یہ فیصلہ میرے پاس ہوتا تو میری تو بس ہو گئی، تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، تو پھر تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ عام طور پر ایک ہمارے ہاں روش ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جسٹ یعنی عدل و انصاف کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کو ظالم جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک ہمارے ہاں محاورہ ہے خدائی ونڈ تے محمدی ونڈ، ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ جو چیز جو بھی تقسیم ان ایون ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو ایون تقسیم ہو، برابر برابر تقسیم کیا گیا ہو، عدل و انصاف کے ساتھ کوئی چیز تقسیم کی گئی ہو تو وہ کیا ہے، وہ محمدی ونڈ ہے۔ اور ایک یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ تو بہت ظالم ہے اور وہ جہنم کو جلا کے تو ہم سب کو جہنم میں ڈال دینا چاہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بس وہی ہمارے لیے سہارا ہے کہ بس وہ ہمیں بچا لیں گے کسی طرح سے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جلانے کے لیے تلا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ بات جو ہے اس کا الٹ آ رہا ہے یہاں پر ہمارے سامنے، وہ کہہ رہے ہیں عذاب لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہہ دو کہ جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اور وہ صحیح فیصلہ کرے گا اور وہ حق ہی کہتا ہے ہمیشہ۔ البتہ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، ان سے کہو کہ اگر وہ چیز جو تم سے مجھ سے جلدی مانگ رہے ہو میرے پاس ہوتی، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ کیوں؟ آئی ایم ڈن، میری بات ہے، میرے سے تو اور برداشت نہیں ہو رہا۔ یہ تو شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہ بڑا بہت ٹالریٹ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے نا الحلیم، حلم کہتے ہیں ٹالرنس کو۔ سورہ شورا میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے بہت سے گناہوں سے صرف نظر کرتا ہے، لیکن پھر بھی تم عذاب مانگتے ہو اس سے، بلکہ آیا 2-3 دفعہ یہ مضمون آیا ہے سورہ شورا میں۔ جی فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سی حرکتوں کرتوتوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔ عفو کہتے ہیں نا درگزر کو، اس سے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ وہ بہت سے معاملات سے درگزر بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکو گے، اس کو تھکا نہیں سکو گے، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی حامی ہوگا اور نہ ہی مددگار۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں پہاڑوں کی مانند۔ یہ بادبانی کشتیاں جو تھیں ان کا اگر دیکھیں تو جیسے پہاڑ ایسے ایسے ہوتے ہیں تو وہ بھی بادبانی جو ان کے بینرز ہوتے ہیں وہ اسی طرح نظر آتے ہیں۔ اِن یشاء یسکن الرِّیحَ، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے، فَیَظْلَلْنَ رَوَاکِدَ عَلَىٰ ظَہْرِهِ، اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں، وہ بادبانی جہاز۔ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُور، یقیناً اس میں تو بڑی نشانیاں ہیں ہر
جھیلنے والے کے لیے اور شکر ادا کرنے والے کے لیے۔ او یوبقہن بما کسبوا، یا ان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دے۔ یعنی دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہوا کو روک دے تب بھی یہ سمندر میں کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، یا تیز ہوا چلا کر ان سب کو غرق کر دے۔ کیوں؟ بما کسبوا، ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی ان کی برائیوں سے، حماقتوں سے، سرکشیوں سے درگزر فرماتا ہے، اس کو کنسیڈر نہیں کرتا، اس پر انہیں سزا نہیں دیتا۔ تو اگر میرے پاس ہوتا تو پھر تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ ہو جاتا۔ واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو کئی اینگل سے آپ دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ اب سزا کے حقدار ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے یہ بھی جانتا ہے، اور کب ان کو پکڑنا یہ بھی جانتا ہے، کون کہاں ہے، کس جگہ ہے، کیا کر رہا ہے، یہ سب بھی اللہ کو معلوم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چپکے سے چھپ کر کہیں جا کے چھپ جائے، اسکیپ کر کے، نو۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور تمام غیب کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو، اور ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جو کچھ بھی خشکی پر ہے یا سمندر میں ہے وہ تو اس کو جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ ہی کوئی دانہ جو زمین کی تاریکی میں چھپایا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ کوئی سوکھی شے اور نہ ہی کوئی گیلی شے، نہ کوئی ہری شے اور نہ سوکھی شے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ پری ڈاکیومنٹڈ ہے، ایک واضح کتاب کے اندر وہ سب کچھ جو ہے وہ پہلے سے درج ہے۔ کس وقت کوئی درخت پھوٹے گا، کس وقت وہ پتے لائے گا، کون کون سا پتا کس کس وقت جو ہے وہ پیر ہوگا، اور کب وہ سوکھے گا اور کب وہ جھڑے گا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور پری ڈاکیومنٹڈ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی تو ہے جو تمہیں رات کو، اب توفا یا توفا اس کے معنی ہے پورا پورا لے لینا، وفا کے معنی دینا، پورا کرنا، اور وفا یہ وفی کے معنی پورا پورا دینا، توفا یا توفا کے معنی پورا پورا لینا۔ آج صبح ایک صاحب نے کلپ بھیجا جاوید غامدی صاحب کا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ معاذ اللہ مر چکے ہیں، اور قرآن مجید سے سورہ آل عمران سے دلیل لا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفا کیا، کہتے ہیں کہ سادہ ترجمہ وفات جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ اب یہاں پھر وفات کا ترجمہ کریں اس کا، اللہ تعالیٰ سورہ زمر کے اندر کہا گیا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے، انسان کے نفوس کو قبض کرتا ہے موت کے وقت اور نیند میں جب وہ مرے نہیں ہوتے۔ نیند میں خواب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جسم تو بستر پر لیٹا ہوا سانس لے رہا ہوتا ہے، اس کے پھیپھڑے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، دل بھی کام کر رہا ہوتا ہے، معدہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، جگر بھی کام کر رہا ہوتا ہے، دماغ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈیٹیچ کر کے کہیں ادھر سے ادھر گھما پھرا کے لے آتا ہے واپس۔ تو اس پر بھی سورہ زمر میں بھی توفا کا اطلاق ہوا ہے، اور یہاں بھی دیکھیے گا اس پر توفا کا اطلاق ہوا ہے، یہاں دونوں صورتوں میں انسان مرا نہیں ہوتا۔ هو الذی یتوفاکم، وہی تو ہے جو تمہیں لے لیتا ہے باللیل، رات کو،
وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کی بھی خبر رکھتا ہے. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اور پھر وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے اس میں، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ پوری کی جائے مدت جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کر رکھی ہے. سورہ زمر میں الفاظ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نفوس کو قبض کرتا ہے موت کے وقت بھی اور نیند میں بھی جب تم مرے نہیں ہوتے، اور جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے نفس کو ریٹین کر لیتا ہے، وہاں پر ڈیٹین کر لیتا ہے، اور دوسرے کا واپس بھیج دیتا ہے، اور وہ نیند سے بیدار ہو کر پھر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتا ہے. هو الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا، لیقضی اجل مسمی، تاکہ اس کی مدت پوری کی جائے. ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹ کے آنا ہے. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کیا حرکتیں کرتے رہے ہو دنیا میں. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے، پورا کنٹرول رکھے ہوئے ان پر. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ اس نے نگران مقرر کیے ہوئے ہیں تمہارے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو وہ بھیجتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، توفته رسلنا، تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. وہم لا یفرطون، اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور پھر وہ قیامت کے دن اپنے مالک حقیقی کی طرف لوٹائے جائیں گے. الا لہ الحکم، سن لو حکم اسی کا چلتا ہے، حکم کا اختیار صرف اسی کے پاس ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. اب جب کیلکولیٹر نہیں تھا تو ذرا بڑا حساب کرنے میں جتنی دیر لگتی تھی، کیلکولیٹر اب آپ کو بڑی جلدی کر دیتا ہے. تو کیلکولیٹر کس نے بنایا؟ میں نے اور آپ نے بنایا، انسانوں نے بنایا. اگر انسان جو ہے اس کی بڑائی ہوئی مشین اتنا سوئفٹ حساب کر سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حساب کتنا سوئفٹ ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا لیجیے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ سب سے تیز حساب لینے والا ہے. قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ان سے پوچھو کہ بھلا تمہیں کون نجات دے گا، تمہیں کون نجات دے گا، کون بچائے گا، یا کون بچاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں. تدعونہ تضرعا وخفیۃ، اور جب تمہیں کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو تم بڑی عاجزی سے اور چھپ چھپ کر اپنے دل میں اسی کو پکارتے ہو. اور کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو یقیناً ہم شکر گزاروں میں شامل ہوں گے. قل اللہ ینجیکم منہا، ان کو بتاؤ کہ تمہیں اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہی بچاتا ہے، نکالتا ہے. ومن کل کرب، یعنی اوپر تو ذکر ہو رہا ہے اس مصیبت پر جس پر تم واویلا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو. پھر اس کو جنرلائز کر دیا کہ من کل کرب، ہر قسم کی تکلیف سے بھی تمہیں وہی بچاتا ہے، وہی نکالتا ہے. ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو. اچھا، اب یہ جو شریک بنانا ہے یہ ہماری عام پریکٹس ہے. ہم بیمار ہوتے ہیں، خود بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ شفا دے دے، اور میں بیمار ہوں تو آپ میری تیمارداری کے لیے آئیں گے، تو
میں آپ سے بھی یہی کہوں گا جی دعا کرو اللہ تعالیٰ میں صحت دے، خاص طور پر کوئی حاجی صاحب جیسا بزرگ آئے گا تو خاص طور پر ان کو میں درخواست کروں گا جی بس آپ بزرگ آدمی ہیں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے۔ ساتھ ساتھ علاج بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن شفا ملنے کے بعد جب ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی تو پھر ہم نوٹس ایکسچینج کریں گے، ہاں طبیعت کا کی حال ہے جی، ٹھیک ہے، اچھا کی پھر نکلیا کی انہیں کہ جو فلانی بیماری نکلی تھی فلانے ڈاکٹر دے علاج نہ میں ٹھیک ہو گیا۔ تو شفا مانگی اللہ سے، دی بھی اللہ نے، لیکن ہم نے کریڈٹ کس کو دیا؟ دوائی کو دیا اور ڈاکٹر کو دیا۔ یعنی وہ دوسرے زاویے سے اپنا ذاتی تجربہ عرض کرتا ہوں کہ مریض جا کر بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تہاڈی علاج نال بڑا فرق پیا، تو ایک دفعہ تو مزہ آ جاتا ہے سن کے، بڑی مشکل سے ہمت کر کے کہنا پڑتا کہ نہیں شفا اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ تو جس تکلیف میں تم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو یہ کہتے ہوئے کہ اگر ہمیں اس تکلیف سے نجات مل گئی تو ہم شکر گزاروں میں شامل ہوں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف میں سے اور ہر قسم کی تکلیف میں سے نکالتا ہے، وہی نکالتا ہے، لیکن اس کے باوجود تم کیا کرتے ہو؟ ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ شرک صرف جو ہے وہ بتوں کو شریک بنانا ہی نہیں ہے، جس چیز کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لے کے آئیں گے وہ سب کا سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے شریک قرار دے رہے ہوں گے۔ اسی طرح سورہ اعراف کے آخر میں، انشاءاللہ اگلی سورت وہ آ رہی ہے، اس کے آخر میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے اور پھر عورت جو ہے وہ بوجھل محسوس کرتی ہے اپنے آپ کو، اور پھر دونوں میاں بیوی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں ان ادیتنا صالحا، اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بچہ عطا کر دیا تو ہم یقیناً تیرے شکر گزار ہوں گے۔ لیکن جب صحیح سالم بچہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو پھر فلانے نے دتا او دے علاج نال ہویا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں، اور اس میں ہم سب شریک ہیں۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس حرکت میں تو ایکسیپشن ہے ہی نہیں کوئی۔ اچھے دیندار جو ہیں وہ بھی شفا کے بعد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے کہ شفا اللہ نے دی ہے، حالانکہ شفا تو اللہ دیتا ہے۔ آپ جہاں سے مرضی علاج کروا لیں، مہنگی سی مہنگی دوائی کھا لیں، یا علاج نہ کروائیں یا بڑی سستی سی دوائی کھا لیں، اللہ تعالیٰ نے اگر شفا دینی ہے تو وہ سستی سے سستی دوائی سے بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی آپ جو مرضی کر لیں شفا آپ کو نہیں مل سکتی۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ آگے بڑی ہلا دینے والی آیت آ رہی ہے، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض۔ اے نبی ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ وہ تمہارے اوپر سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے، بارشوں کا عذاب، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بارشوں کے طوفان سے ہی تباہ ہو گئی، یا او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے زلزلہ۔ زلزلہ کہاں سے آتا ہے؟ یعنی پھر اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں کہ اس زلزلے کا مرکز جو تھا وہ زمین سے 40 میل نیچے تھا، سطح سمندر سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ آسمان سے تم پر کوئی مصیبت بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی مصیبت بھیج دے۔ یعنی یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس کئی طریقے ہیں۔ قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور پتھر کیا تھے؟ میزائل تھے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مارگ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ پتھر فلانے کا بھیجا پڑے گا اور یہ پتھر فلانے کا۔ کئی قوموں پر زلزلے آئے، قومیں، عاد پر تیز آندھی،
اس نے ہر چیز جو ہے وہ اکھاڑ پچاڑ کر رکھ دی اور لوگ جو ہے اوندے منہ اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے۔ قوم سمود کو ناز تھا اپنے گھروں پر کہ انہوں نے پہاڑ کارو کر کے ان کے اندر گھر بنائے ہوئے تھے، یعنی آج کی زبان میں کہیں تو وہ بم پروف گھر تھے، لیکن دھماکہ ہوا، کوئی چیخ آئی، کوئی زلزلہ آیا کوئی، اور وہیں کہ وہیں جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ تیسری کیفیت جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب تم پر بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب تمہارے اوپر لے آئے، او یلبسکم شیعا، یا عذاب کی تیسری صورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور پھر تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ جب ہم لڑیں گے آپس میں، میں اپنی لڑنے کی طاقت جو ہے اس کو آپ پر آزماؤں گا اور آپ اپنے لڑنے کی طاقت مجھ پر آزمائیں گے، اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی، ایک دوسرے کے غصے کا مزہ چکھائے۔ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، صرف کہتے ہیں چینج کو۔ یہ عربی زبان میں یہ دو حصے ہیں نا، ایک ہے لفظ بنانا، ضرب ضربا ضربو ضربت، یہ کیا ہے؟ لفظ بن رہے ہیں، اس کو صرف کہتے ہیں۔ دوسرا ہے نحو، کلام کرنا، آپ الفاظ کو جوڑ کر پھر کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو وہ نحو کہلاتا ہے۔ تو صرف کے معنی تبدیل کرنا، پھیرنا۔ جن حضرات نے بھی حج یا عمرہ کیا ہے یا کسی عرب ملک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، ظاہر ہے جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر منی چینجر جو ہے اس سے ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ استفادہ کرنا پڑتا ہے، تو وہاں بورڈ کیا لگا ہوتا ہے؟ صراف۔ ہمارے ہاں عام طور پر صراف کسے کہتے ہیں؟ سونے کے کاروبار کرنے والے کو، سونار کو، لیکن وہاں صراف کون ہے؟ منی چینجر۔ تو دیکھو، انظر کیف نصرف الآیات، ہم کیسے الٹ پھیر کر مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے نشانیوں کو بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، شاید کہ یہ سمجھ جائیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اس قرآن کو اے نبی آپ کی قوم نے جھٹلا دیا، حالانکہ یہ تو سراسر حق ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ان پر واضح کر دو، کہہ دو انہیں کہ میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار مقرر نہیں کیا گیا۔ عام طور پر قرآن مجید اردو تراجم میں آپ اس کا ترجمہ داروغہ دیکھیں گے۔ داروغہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ کارپوریشن کی ٹرمینالوجی میں وہ کون ہوتا ہے کہ جو نالیاں وغیرہ صاف کرنے والوں کو سپروائزر ہوتا ہے، اس کو داروغہ کہتے ہیں۔ تو میں نے اس لیے وہ داروغہ ترجمہ نہیں کیا، لیکن ایکسپلین کر دیا کہ یہاں پر آپ پڑھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سپروائزر، ایڈمنسٹریٹر، جو جواب دہ ہوتا ہے۔ جو اہم ترین بات ہے وہ کیا ہے کہ جو داروغہ ہوتا ہے وہ خود نالیاں صاف کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے، صاف کروانے کا ذمہ دار ہے۔ یعنی اگر جو صاف کرنے والے ہیں وہ نہیں صاف کریں گے تو پوچھا کس سے جائے گا؟ داروغے سے پوچھا جائے گا، جو پرسن انچارج ہے اس سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ کہہ دی یہاں مفہوم کیا ہے کہ میں تمہیں دعوت دینے والا تو ہوں، لیکن اگر تم نہیں مانو گے تو اس کی جواب دہی مجھے نہیں کرنی، میں تم پر کوئی ایڈمنسٹریٹر مقرر نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے۔ اچھا، اب یہاں پر جو تعلمون ہے یہ اصل میں پنجابی محاورے میں اگر ترجمہ کریں گے لگ تنم پتے جان گے، تو پھر اس کا صحیح سینس جو ہے وہ آئے گا۔ کیوں؟ ڈانٹنا مقصود ہے نا، ذرا روب جو ہے وہ مقصود ہے، تو اس کو ہم اپنے پنجابی محاورے میں یوں نہیں کہتے کہ تن پتہ لگ جائے گا، تو دیکھ لیں گا، تو زیادہ زور دینا ہوگا کہ لگ تن پتے جان گے۔ تو لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، یہ بہت اہم انسٹرکشن ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اور جب تم دیکھو،
یہاں بھی خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کی وساطت سے ہی اصل میں یہ انسٹرکشن مجھے اور آپ کو ہے۔ بات کیا ہو رہی ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے بارے میں بیہودہ بکواس ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نل اینڈ وائڈ کیا جا رہا ہے، تو کیا کرو؟ وہاں شریک نہ ہو جاؤ، ان کے ساتھ کہہ کے نہ لگاؤ۔ یعنی کوئی دین کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے شاعر کا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اعرض عنہم، ان سے دور رہو، ان سے دور ہو جاؤ، ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائے۔ یعنی دین کی غیرت کا تقاضا کیا ہے کہ کسی نے دین کا مذاق اڑایا ہے تو آپ کہہ دیں کہ بھائی میں نہیں سن سکتا، یہ بکواس بند کرو ورنہ میں جا رہا ہوں۔ اگر انسان یہ انداز اختیار نہیں کرتا اور چپ کر کے وہاں بیٹھا رہتا ہے، تو ہوتا نا انسان کہ آپ کسی جگہ گئے جہاں ٹھنڈ لگ رہی تھی، آپ نے اچھی طرح کر کے تو آپ نے اپنے آپ کو ضبط کیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ آپ کو ٹھنڈ لگنا بند ہو جائے گی۔ بجلی چلی گئی، اے سی بند ہو گیا، تو ایک دم تو آپ کی جان نکلنے کو آئے گی، لیکن آپ وہاں پر ذرا ہمت کر کے بیٹھے رہیں، کچھ دیر کے بعد آپ نارمل فیل کرنے لگیں گے۔ بالکل یہی معاملہ دین کی ان باتوں کا ہے کہ انسان کی غیرت جو ہے، جب پہلی دفعہ آپ سنیں گے دین کا مذاق اڑاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اشارہ کنایا، اشارتاً کنایتاً کوئی طنز کر رہا ہو، تو تقاضا کیا ہے؟ منیمم کیا تقاضا ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ اگر نہیں اٹھیں گے ہم وہاں سے تو کیا ہوگا؟ ہم آہستہ آہستہ اس کے رنگ میں رنگے جائیں گے۔ پہلی دفعہ سنا تھا تو بہت غصہ آیا تھا، پھر دوسری دفعہ پھر موقع پا ہم وہیں گئے تو پھر سنا، پھر تھوڑا سا کم غصہ آئے گا، پھر کرتے کرتے پہلے غصہ ختم ہوگا اور پھر ہم بھی اس کو انجوائے کرنے لگ جائیں گے۔ مذاق دی گل ہے یار، ہرگز نہیں۔ اور نوٹ کیجئے گا، عام طور پر جب دین کے شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ بظاہر جو ہے وہ کوئی اور کردار سامنے رکھ کر اس کا مذاق اڑایا۔ مثلا مولوی، یہ ایک ہمارا بڑا پاپولر کردار ہے، اس کو گالیاں دینے کے لیے اور اس پر تنقید کرنے کے لیے، لیکن آپ غور سے دیکھیں گے تو مولوی کا نام لے کر اصل میں دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اس لیے کہ ایک مولوی خاص طور پر، اور ہم میں سے بھی جو آدمی یعنی سنت سمجھ کر داڑھی رکھتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں داڑھی رکھتا ہے۔ جس نے تو ویسے ہی فیشن کے طور پر داڑھی بڑھائی ہوئی ہو، ہپیوں کی طرح داڑھی بڑھائی ہوئی ہو، وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ جس نے بھی سنت سمجھ کر داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس نے تو اپنی شکل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنانے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ اب جب اس کا مذاق اڑایا جائے گا، یعنی اس پرٹیکولر شخص کا نہیں وہ مذاق ہوتا، وہ مولوی کہہ کر سارے وہ لوگ جو داڑھی رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو اپنا چہرہ دکھانے کے لیے کہ میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکل دکھا سکوں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم میں سے ہر شخص خواہش رکھتا ہے نا کہ قیامت کے دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پیے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میرا منہ تو ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانتا، وہ اس خیال سے داڑھی رکھتا ہے، باقی گناہ گار ہم سب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوئی تو معصومیت بھی ختم ہو گئی، ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ مولوی کو ٹارگٹ کر کے اس کو کوس رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، طنز کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، تو اصل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا چاہ رہا ہے۔ اس کے پاس آپ جب بھی ایسے شخص کے پاس جائیں گے تو وہ دین کی کسی بات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا
اللہ کے کسی حکم کا مذاق اڑائے گا تو اس سے صاف ظاہر ہوگا کہ وہ جس کردار کو مولوی کہہ رہا ہے سامنے، تو اصل میں مولوی اس کا ٹارگٹ نہیں ہے، اس کا ٹارگٹ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں واضح انسٹرکشن ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب بھی تم پاؤ ایسے لوگوں کو کہ جو ہماری نشانیوں کے سلسلے میں بیہودہ بکواس کر رہے ہیں، غور و خوض کہتے ہیں نا کھود کرید کو، نہیں نیگیٹو کھود کرید، ایک ہے آپ ریسرچ کر رہے ہیں دین کے کسی حکم کو جاننے کے لیے، وہ نہیں، یعنی دین کے بخیے ادھیڑ کر دین میں سے نقص نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، دین کا مذاق بنانے کی کوشش کر رہا ہے، بیہودہ بکواس کر رہا ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا وہاں پر مولانا فضل محمد صاحب نے، تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے الگ ہو جاؤ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے، یعنی آپ گئے تو آپ کو یہ چیز سٹرائک نہیں ہوئی کہ یہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے، آپ نے غلطی سے یہی سمجھا کہ جی وہ مولوی کا مذاق اڑا رہا ہے یا کسی ایکس وائی زی کا مذاق اڑا رہا ہے، فلا تقد بعد ذکر، لیکن جو ہی یاد آئے، یعنی مراد کیا ہے، جو ہی ریئلائز ہوتا یہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے، گیٹ اوے فرام دیر، فلا تقد بعد ذکر مال قوم الظالمین، تو پھر ڈونٹ اسٹے ود دیز ظالم پیپل اینی مور، یاد آنے کے بعد۔ وَمَا الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے حساب کی تمہیں کچھ جواب دہی نہیں ہے۔ پہلے کہا گیا تھا نا کہ جو نافرمان ہے میں ان کا دروغہ نہیں ہوں، کہہ دو ان کو، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب دوسری سائڈ بھی بتائی جا رہی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا بھی کوئی حساب میرے ذمے نہیں ہے۔ ولیکن ذکرہ، بس یہ تو قرآن ایک نصیحت ہے، لعلہم یتقون، شاید کہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے متقی بن جائیں۔ وذر الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، وہ لوگ کہ جو اپنے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں اور دنیاوی زندگی نے ان کو ڈیسیو کر رکھا ہے، ان سے کنارہ کش رہو، یعنی محاورہ باب محاورہ ترجمے میں یہ پہلے لفظ کا ترجمہ بعد میں آئے گا، تو یا لفظی کر لیں تو پھر اور بات ہے۔ وذر الذین، اور دور رہو ان لوگوں سے، اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جو اپنے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں، بازیچہ اطفال بناتے ہیں، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکہ دے رکھا ہے، ان سے کنارہ کش رہو۔ وذکر بہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرو اسی قرآن کے ذریعے سے، ان تبصل نفس بما کسبت، مبادا کوئی شخص ہلاکت میں پڑ جائے اپنی کمائی کی وجہ سے، یعنی کوئی بات سنے یا نہ سنے لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو نصیحت کرتے رہنا، یعنی صرف اتنا ہی کہہ دینا، کوئی آدمی غلط کام کرے تو اسے صرف اتنا ہی انسان کہہ دے بھائی اللہ سے ڈر۔ عام طور پر ہماری محفلوں میں، یعنی یہ تو اللہ کے دین کے مذاق والی بات تھی، ایک اور چیز جو بہت رواج پا گئی ہے وہ کیا ہے، ولگیرٹی، یعنی آفیشیل میٹنگز کے اندر بھی ولگر لطیفے جو ہیں وہ سنائے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر پروفیشن کے اندر جب دوست بیٹھتے ہیں تو کچھ ولگر لطیفے بھی شیئر ہوتے ہیں۔ تمہارے ڈاکٹرز کے یعنی ایک محفل کے اندر کسی نے اس طرح کوئی ولگر بات سنائی تو ایک بزرگ ڈاکٹر نے کہا، اوئے ہن تو حیا کرو، قبرہ تاڑی لتاں چ، یعنی سارے بڑی عمر کے ڈاکٹر تھے، سینئر ڈاکٹرز۔ اسی طرح یعنی کسی کو نصیحت کرتے رہنا کہ بھئی اللہ کو ڈرو اور انسان بنو۔ تو وذکر بہ، قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہنا، ان تبصر نفس بما کسبت،
مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص دھر لیا جائے اپنی کمائی کی وجہ سے، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، جبکہ قیامت کے دن اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا حامی ہو اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر کوئی بھی چیز جو زمین پر ہے یا آسمان پر ہے وہ بطور معاوضہ دی جائے قیامت کے دن، لا یؤخذ منها، تب بھی اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ ہوتا نا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی چلو چھوڑو، جان دے اللہ دے واسطے جان دے، کہتے نہیں نہیں، کہتے چل اے اللہ، کہتے نہیں نہیں، لیکن آپ پھر اس کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھاتے رہتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ پھر چھوڑنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو آپ زمین بھر دولت بھی پیش کریں گے، لا یؤخذ منہا، تو ہم سے، مجھ سے، کسی انسان سے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین ابصروا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہلاکت میں ڈالے جائیں گے۔ لہم شراب من حمیم، ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور ان کی کفر کی وجہ سے ایک دردناک عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے، ہماری خامیوں کو تائیں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں ایسی محفلوں سے گریز کرنے کی توفیق ہے۔ یعنی انسان کو شیطان نے بڑے بڑے یعنی ایکسپریشن رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے طریقے رکھے ہوئے ہیں ہم سے دور کرنے کے۔ کوئی کہتا ہے کہ چلو یار یہ تو شغل ملے ایویں سیریس نہ لیا کرو گلا نو۔ فارسی کا ایک محاورہ ہے، حاجی صاحب کو یاد ہوگا، بازی بازی با ریشے بابا ہم بازی، کہ چلو کھیڈ تا کھیڈ ہوئی تو تسی بڈھے بندے دی داڑھی نہ کھیڑنا۔ تو کسی بوڑھے کی داڑھی بھی اتنی قابل احترام نہیں ہے جتنے یہ دین قابل احترام ہے، جتنا یہ قرآن قابل احترام ہے، جتنے اللہ کے پیغمبر سب کے سب قابل احترام ہے۔ تو اتنا بے غیرت جو ہے انسان کو نہیں ہو جانا چاہیے، اپنی ذات پر ٹالریٹ کرے، مجھے کوئی گالی دے یس میں ٹالریٹ کروں، لیکن کوئی میرے نبی کو گالی دے تو کیا پھر بھی میں ٹالریٹ کروں؟ کیا کوئی اس قرآن کو جھوٹا کہے پھر بھی میں ٹالریٹ کروں؟ کیا دین کے شاعر میں سے کسی کا کوئی مذاق اڑائے تو پھر بھی میں ٹالریٹ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے اس چیز کی کہ ہم دین کی غیرت کو کبھی نہ چھوڑیں، اور کم سے کم جو یہاں پر بتایا گیا ہے ایکشن جو ہے، ظاہر ہے ایک نظام کے اندر جب ہم رہتے ہیں تو اس کا کوئی پروسیجر ہے، ہم سزا کسی کو خود نہیں دے سکتے، ملک کے قانون کے مطابق بھی اور اخلاقاً بھی، لیکن یہ کام کرنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کیا ملکی قانون اس میں رکاوٹ ہے؟ کیا آپ ضرور جو ہے اس محفل کے اندر بیٹھے رہیں؟ ہرگز نہیں۔ آپ کا پروفیشن جو ہے اس میں آپ کو نقصان ہوتا ہے تو ہوا کرے۔ یعنی پی ایف کے بڑے ٹاپ کے پائلٹس میں سے ایک پائلٹ تھے تو چھوڑ دی انہوں نے پیک پر نوکری، تو ملاقات میری ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ایک ڈانس کی محفل تھی اس میں سے میں اٹھ کے آ گیا تھا، اب میری وہ سروس بک پر وہ مارک ہو گیا ہوا ہے کہ ہی لیفٹ دی ڈانس پارٹی۔ تب مجھے پتا تھا کہ اس سے آگے میری پروموشن نہیں ہونی، تو گروپ کیپٹن یعنی کرنل کے عہدے سے ہی انہوں نے یعنی آگے وہ نہیں گئے، یعنی خود ہی ریٹائرمنٹ لے لی انہوں نے، لاہور میں ایک اسکول چلا رہے ہیں، یعنی F-16 کے ٹاپ پائلٹس میں سے وہ تھے، لیکن کیونکہ اب ان کے ریکارڈ میں یہ چیز آ گئی تھی، ان کا اندازہ یہ تھا کہ اب میری پروموشن نہیں ہونی، ہوئی نہ ہو، صرف اس ڈر سے کہ جی وہ فلانے کی پروموشن جو ہے وہ نہیں ہونی تھی اس لیے کہ وہ ڈانس پارٹی کا تھا۔ اب میں جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ یہ سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے کہ یہ ہمارے دین میں الاؤڈ نہیں ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو مولانا طارق جمیل صاحب کا جو خطاب تھا وہ بڑا ہلا دینے والا خطاب تھا کہ جب مسلمان ناچنے والیاں اور مسلمان مرد ہی انہیں دیکھنے والے ہوں، اور مسلمان گانے والیاں اور مسلمان مرد ہی ان گانوں کو سننے والے ہوں، تو پھر زلزلے کیوں نہ آئے؟ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آتا ہے۔ پھر یہاں جو فرمایا گیا، آج ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہت سی غلطیوں سے صرف نظر کرتا ہے تب ہم قائم ہیں،
مجھے بلکہ سورہ شورا کے حوالے سے جو پڑھا تھا یعفو عن کثیر، یہاں بھی آیا یعفو عن کثیر کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہت سی غلطیوں سے درگزر کرتا ہے، پھر بھی یہ سارا معاملہ اس طرح ہوتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن